نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم تو چلا ہمیں سیدھی راہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ کا فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہدایت، صراط اور المستقیم کے معنی تفصیل سے جانیں۔ اہدنا چلا ہمیں یا دکھا ہمیں ہدایت، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ ہدایت کا مادہ اشتقاق اس کے روٹ ورڈز ہا، دال اور یا ہیں۔ ہدا ہوں کا معنی ہوتا ہے اس نے اسے راہ دکھلائی، اور قاموس نے لکھا کہ ہدایت صرف راستہ دکھلانا ہی نہیں ہوتا بلکہ صحیح اور درست راستہ دکھلانا ہدایت کہلاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھلانا، اور دوسرا ایصال الی المطلوب یعنی انسان کو اس کے مطلوب تک پہنچا دینا۔ یہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ہدا کا معنی ہوتا ہے کاموں کے سر انجام دینے کا طریقہ، منہاج، رویہ اور راستہ جس پر سیدھا چلنا ممکن ہو۔ اور الہدایہ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا۔ ہدیہ جو عام طور پر ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، ہدیہ تحفے کو اور ارمغان کو کہتے ہیں۔ اس روشن نشان کو بھی ہدایہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے جس سے منزل تک پہنچنا ممکن ہو۔ میرے زیر نظر تفسیر میں یہاں 4 اقسام ہدایت کی نقل کی گئی ہیں، جو یہ ہیں کہ اللہ نے دیکھنے کے لیے نظر دی تو یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، سونگھنے کے لیے ناک عطا کی، یہ بھی ہدایت کے لیے ایک ذریعہ ہے، سننے کے لیے کان دیے، اور چکھنے اور بولنے کے لیے زبان دی، لمس کے لیے ہاتھ دیے، اور دھڑکنے کے لیے دل اور سوچنے کے لیے عقل و فطانت عطا فرمائی۔ انسانوں کو ان فطری چراغوں کی روشنی سے خوب منور کیا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فطری اور عالمگیر ہدایت ہے جو اللہ نے انسان کی جبلت میں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک مکالمہ ہے کہ جس کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود عطا فرمایا، پھر ہدایت کا بندوبست کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود عطا فرمایا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اس نے وجود جسم کی صورت میں عطا فرمایا اور ہماری رہنمائی کا پھر بندوبست فرمایا۔ آنکھیں، ہاتھ، ناک، دل، کان وغیرہ یہ سب ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہدایت کی ایک دوسری معروضی قسم بھی ہے کہ جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے۔
وہ یہ ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جب کہ انہوں نے صبر کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو پیشوا اور رہبر اور رہنما کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد انبیاء اور رسل ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے مخلوق کو ہدایت عطا فرمائی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روحانی عالم کے مسائل ہوں یا اس مادی کائنات کے، انسانوں کے جبلی وسائل کی رسائی سے یہ سب مسائل ماورا ہیں۔ عقل بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی محدود ہے، اس کی شوخیاں تمدنی اور نفسیاتی مسائل کے حل سے عاجز ہیں۔ دنیا کے لیے ایسے رہنماؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ جو مخلوق میں شامل بھی ہوں اور بلند کردار اور خوش اطوار ہونے میں سب سے ممتاز اور عرفہ بھی ہوں۔ اس مقصد عظیم کے لیے کہ مخلوقات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے کوئی رہبر ہو، اللہ نے آدم سے لے کے جناب خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسل کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ تمام انبیاء اور رسل انسانوں میں ہی سے تھے اور انسانوں کی ہی رہبری اور رہنمائی کے لیے وہ تشریف لائے۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو سراج منیر بن کر اندھیروں اور ظلمتوں کے ماحول میں تشریف لائے اور ستم پرور سماج کی کایا آپ نے پلٹ کے رکھ دی۔ نفرتوں، کدورتوں، عداوتوں اور شقاوتوں کے طوفانوں میں ایک ہی ذات سفینہ نجات ہے، اور جس کے ذریعے سے منزل کے نشانات معلوم کیے جا سکتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہدایت کی ایک قسم توفیقات خیر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے خیر اور بھلائی کی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہوتی ہے۔ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں اور بڑے خاصہ کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے چن کر انہیں ان لوگوں میں بھیج دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے قرب کی منزلیں عطا فرماتا ہے، اور ان کے ذریعے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو بھی اپنے قرب کی منزلیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان توفیقات کے حوالے سے جو ارشاد فرماتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوئے، اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرما دیا۔ اس آیت میں اللہ نے ہدایت یافتہ جو لوگ ہوئے ان کی ہدایت میں مزید اضافے اور ان کے تقوی کی جو عنایت تھی اس کا ذکر فرمایا، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت بھی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے اور تقوی بھی اللہ کی عطا اور توفیق سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، یعنی ایمان جو لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، تو یہ ہدایت بخشنا بھی ایک اللہ کی توفیق ہے۔ ایک تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے ہمارے راستے میں اپنے مد مقابل قوتوں کے خلاف جہاد کیا
تو ہم ضرور ان کے لیے اپنے قرب کی راہ کھول دیں گے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنے قرب کی راہیں عطا فرما دیتا ہے، ان کے لیے راستے ہموار فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک توفیق ہوتی ہے۔ ہدایت کی ایک چوتھی قسم کا ذکر بھی ہے، جو بروز محشر جنت کی طرف رواں دواں ہونا ہے۔ روشنیوں، خوشبوؤں اور نور کے جلووں اور گلوں اور پھولوں کی رحمت مآب وادیاں نصیب والوں ہی کے حصے میں آئیں گی۔ وہاں تک پہنچ جانا بھی قرآن حکیم کے مطابق ایک ہدایت کی قسم ہے، ایک ہدایت ہے جو ہدایت کی معراج ہے، اس لیے کہ وہاں اس جنت میں نور ازل کی زیارت بھی ہوگی اور جنتی شہزادوں حسن اور حسین کی معیت اور غلامی بھی، اور زہرا پاک کے بابا کی رحمتیں خوب اور خوب امت نوازی بھی فرمائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن حکیم میں یوں ارشاد فرمایا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کہتے ہیں یعنی جنتی جنت میں یہ کہیں گے، اس اللہ کا شکر جس نے یہاں تک ہمیں پہنچنا نصیب کیا، اور ہم کہاں راہ پڑنے والے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ بخشتا۔ تو گویا وہ جنت میں پہنچ کر اس کا شکر ادا کریں گے، اور جنت میں پہنچنے کو بھی اللہ کی ہدایت اور اس کی توفیق شمار کریں گے۔ تو گویا ہدایت کی ایک قسم جنت تک رسائی حاصل کرنا بھی ہے۔ قرآن حکیم کی روح سے اس بات کی تشریح کہ الصراط کیا چیز ہے، پہلے تو یہ ملاحظہ ہو ائمہ لغت نے الصراط کا معنی کیا کیا ہے۔ صراط سین سے ہو یا صاد سے ہو، اس لمبی اور طویل تلوار کو کہتے ہیں کہ جس کی کاٹ میں شدت اور سرعت ہو، اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح اس راستے کو بھی صراط کہتے ہیں کہ جو کھلا ہو، واضح ہو۔ اور قرآن حکیم نے جہاں راہوں کو مستقیم کہا ہے، وہاں صراط اور طریق توئے سے طریق دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ صراط کے بعد فوراً مستقیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی استقامت ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہونا۔ راستے کے مستقیم لانے کا مطلب ہوگا کہ ایسی راہ جو مطلوب تک جلدی پہنچا دے، وہ تنگ بھی نہ ہو کہ چند لوگ اس میں چل سکیں، وسیع ہو تاکہ قافلوں کے قافلے اس میں سما سکیں، چلنے والوں کو اس پر ادھر ادھر مڑنا بھی نہ پڑے، اور وہ سیدھے اپنے مطلوب تک جلد اور بآسانی پہنچ جائیں، اسے کہیں گے صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا راستہ جو سیدھا ہو، کشادہ ہو، آسان ہو، متوازن ہو اور منزل تک جلد پہنچانے والا ہو۔ تو لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ تو ہمیں ہماری نظروں، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے دل، ہمارے ہاتھ کے ذریعے اور آسمانی کتب اور صحیفے جو تو نے نازل فرمائے ہیں ان کی روشنی میں، اور انبیاء اور رسل اور ایسے بندے جنہیں تو نے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ان کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ان کا فیض عطا فرما، ہمیں ان کی رہبری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اے اللہ صراط مستقیم جو بالکل سیدھا، واضح اور روشن اور کشادہ راستہ ہے، جو تجھ تک اور تیری جنت تک پہنچنے کا ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جو بلا ریب اور بلا شک تجھ تک اور تیری جنت تک پہنچا دیتا ہے، اے اللہ ہمیں اس صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ ہماری دعا ہوتی ہے
سورہ فاتحہ کے اندر اور تقریباً ہر نماز میں ہوتی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ارشاد گرامی بھی سمجھنے کے لائق ہے۔ فرمایا اور بے شک میرا یہ راستہ ہے سیدھا، سو تم اسی پر چلو۔ میرا یہ راستہ ہے سیدھا، سو تم اسی پر چلو۔ اب یہاں پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی وہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی مبارک انگلی کے ساتھ زمین پر لکیر کھینچی، فرمایا یوں سمجھو کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک مقرر، معین اور واضح راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ بعد ازاں آپ نے خود ہی اس ایک لکیر کی دونوں جانب کچھ ترچھی ٹیڑھی لکیریں کھینچ دیں اور فرمایا کہ یہ لکیریں وہ مردود راستے ہیں، ان میں ہر ایک راستے پر شیطان کھڑا ہے۔ سیدھی لکیر کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا محمد عربی کا اور تمہارے رب کا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم پر ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو گے تو اپنے رب کو بھی پالو گے، جنت کی منزلیں بھی پالو گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افکار کی موجودگی میں کوئی دوسری فکر، آپ کے دین کے ہوتے ہوئے اس کے مد مقابل کوئی دوسرا دین اور آپ کے نظریات اور آپ کے نظام جو آپ نے عطا فرمایا اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نظام یا نظریہ بالکل باطل ہے، جھوٹ ہے اور وہ ٹیڑھی راہ ہے۔ آپ کا دین اسلام ہی وہ سیدھی راہ ہے کہ جس کی نشاندہی قرآن بھی کرتا ہے، حدیث بھی کرتی ہے۔ حضرات سامعین، صراط مستقیم کے معاملے میں قرآن مجید کی 3 آیتیں جو پڑھ کے میں بڑا محظوظ ہوا، لطف حاصل ہوا، وہ قابل ذکر ہیں۔ سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ کتنے لطف والی یہ آیت ہے کہ تم صراط مستقیم پر چلو، اسی راہ میں تمہارا رب ہے، تمہیں اپنے رب سے ملاقات نصیب ہوگی۔ دوسری آیا سورہ زخرف کے اندر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جو شخص سیدھے راستے پر صراط مستقیم پہ چلے گا گویا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف ضرور پائے گا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ربانی ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان تینوں آیات کے جمالیاتی ربط اور تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی معرفت عبادت ہی سے ممکن ہے، بغیر عبادت کے اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے، اور اس صراط مستقیم پر چل کر اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور عبادت اطاعت رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے مومنوں کو یہ دعا تلقین کی کہ تمہارا رب اس راہ پر تمہیں ملے گا، اور یہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کے سردار رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی روشنیوں سے جگمگا رہا ہے، روشن اور منور راستہ ہے۔ اس لیے تم سب دائیں بائیں ادھر ادھر شیطانی راہوں سے بچ بچا کر اس صراط مستقیم پر آ جاؤ کہ جو امن کی راہ، اطمینان کا راستہ، سکون کا منہاج، خوشیوں کا طریق اور مسرتوں کا ضابطہ اور حقیقتوں کی رہبری مصطفی قدموں سے جوڑ دی گئی ہے۔ مزید اگر تمہیں رہنمائی چاہیے تو غور سے اس بات کو دیکھ لو کہ اللہ سے انعام یافتہ لوگ
وہ شہداء، وہ انبیاء، وہ شہداء، وہ صدیقین اور وہ صالحین کدھر چلتے ہیں، کس راہ پر چلتے ہیں؟ جدھر وہ ہیں سیدھا راستہ وہی ہے، تم بھی اسی راہ پہ آ جاؤ۔ صوفیاء کرام کی باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، بے وقوف احمق لوگ اور نادان لوگ ان کے مقام سے ناآشنا ہوتے ہیں، اس لیے اپنے ہفوات سے وہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ سن لیجئے اور سوچ لیجئے، کتنی عظیم فکر ہے اور زندگی گزارنے کا کتنا میٹھا انداز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدل ہی حج کے سفر پر روانہ ہیں۔ عشق محبوب کی گرمی اور جمال منزل کا شوق انہیں راہوں کی آبلہ پائی سے بے پرواہ بنائے ہوئے ہے، اور اتنے میں ملاقات ہوتی ہے ایک بدو دیہاتی سے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے۔ پوچھتا ہے، شیخ معظم آج کس منزل کے آپ مسافر بنے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا وہ پہلا گھر جہاں اللہ کے عاشقوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اور سائل نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ آپ دیوانے لگتے ہیں، کیونکہ اتنا لمبا اور طویل سفر ہے، آپ کے پاس سواری بھی کوئی نہیں، لگتا ہے زیادہ سفر سے آپ محروم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ زیادہ سفر سے محروم تو آپ ہو، اور وہ کہنے لگا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت سواریاں ہیں، تمہارے پاس تو صرف ایک سواری ہے۔ اس نے کہا، وہ کون سی سواریاں ہیں آپ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بلا یعنی مصیبت آتی ہے تو میں صبر کی سواری پہ بیٹھ جاتا ہوں، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو میں شکر کی سواری پہ سوار ہو لیتا ہوں، اور جب کوئی قضا میری طرف بڑھے تو رضا کی سواری پہ بیٹھ جاتا ہوں، اور جب نفس اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے تو میں دوڑ کر اپنی عمر کے بے اعتماد ہونے کے گھوڑے پر بیٹھ لیتا ہوں۔ سائل بدو نے کہا، مجھے سمجھ پڑ گئی کہ حقیقی سواریاں تو آپ کے پاس ہی ہیں اور پیادہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ ایمان کا صراط مستقیم عطا فرمائے، ہمیں وہ عقائد کا صراط مستقیم عطا فرمائے، سوچ اور نظر اور فکر اور شعور کا صراط مستقیم عطا فرمائے، وہ ہمیں علم اور عمل میں صراط مستقیم عطا فرمائے، معاملات اور لین دین میں بھی صراط مستقیم پہ چلائے، وہ ہمیں رسم و رواج اور طور طریقے اور جو ہمارے تہوار ہیں ان کو منانے میں بھی کون سا صراط مستقیم ہے اس کی سمجھ، اس کا شعور اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کا یہ پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلا، آمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔